ناظرین، صلاۃ الاوابین یعنی اوابین کی نماز کا صحیح، مکمل اور بہت ہی آسان طریقہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، اشراق کی نماز کا طریقہ، تہجد کی نماز کا طریقہ، چاشت کی نماز کا طریقہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس پر الگ الگ ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ صلاۃ التسبیح کی نماز کا مکمل طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی رکعت پڑھنا ہوتی ہے، تسبیح کتنی بار پڑھنا ہوتی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، میں انشاءاللہ اس پر ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا۔ دیکھیے، اوابین کی نماز سے متعلق آپ کو 3 باتیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ اوابین کی حدیث پاک میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی اگر ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2 یہ نماز ہمیں پڑھنا کب ہے، اس کا وقت کیا ہے۔ نمبر 3 اس کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعت ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ باتیں آپ کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ فضیلت سن لیجئے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، یہ اتنی اہم اور اتنی فضیلت والی نماز ہے۔ کتاب سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 کی حدیث پاک نمبر 1167 میں ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان یعنی ان نمازوں کے درمیان کوئی بھی بری بات نہ کہے، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ سبحان اللہ! یعنی اگر آپ صلاۃ الاوابین کو پڑھتے ہیں 6 رکعت، صرف 6 رکعت، تو 12 سال کی عبادت کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں، یعنی روزانہ پڑھتے ہیں، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنے سالوں کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو فضیلت آپ نے سن لی، اب آپ یہ سن لیجئے کہ پڑھنا کب ہے۔ مطلب حدیث پاک سے ہی واضح ہے کہ یہ نماز آپ کو مغرب کے بعد پڑھنا ہے، تو وقت بھی پتہ چل گیا کہ آپ کو کب پڑھنا ہے، فضیلت بھی آپ نے سن لیا۔ اب سب سے مین چیز جو ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اسے پڑھنا کیسے ہے، بہت غور سے سننا۔ ذرا سا بھی اگر ذہن ہٹاؤ گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، یہ طریقہ بالکل مرد عورت سب کے لیے برابر ہے۔ دیکھیے، صلاۃ الاوابین میں یا اوابین کی نماز میں ٹوٹل 6 رکعت ہوتی ہے۔ آپ چاہو تو، کیونکہ اس کے پڑھنے کا 3 طریقہ ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہو تو ایک ہی سلام سے 6 رکعت پڑھ لو، یعنی آپ نے نیت کی میں نے 6 رکعت صلاۃ الاوابین واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور ہر 2 رکعت میں 2 2 2 کر کے پھر آخر میں جا کے آپ سلام پھرو گے، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ یا آپ 3 3 کر کے پڑھو، جیسے ہم مغرب پڑھتے نا 3 رکعت، وتر پڑھتے 3 رکعت، ایسے آپ 3 3 کر کے 6 رکعت پڑھ لو۔ یا ہر 2 رکعت میں، یعنی 2 2 2، ہر 2 رکعت میں آپ سلام پھیرو، اور یہی سب سے زیادہ افضل ہے کہ صلاۃ الاوابین کی نماز آپ 2 2 کر کے پڑھو، یعنی 2 رکعت پڑھا آپ نے، پھر سلام پھیر دو، پھر 2 رکعت پڑھا آپ نے، پھر سلام پھیر دو، پھر 2 رکعت آپ نے پڑھا، پھر آپ سلام پھیر دو، اسی میں زیادہ ثواب ہے۔ دیکھیے، 6 رکعت ایک ساتھ پڑھنا ہے یا 3 3 کر کے پڑھنا، یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا، 2 2 کر کے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، تو میں یہی طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو کرنا کیا ہے، جب آپ مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھ لیتے ہو، ٹھیک، اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیتے ہو، اب آپ کو 2 رکعت نفل نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اب سیدھا آپ کو صلاۃ الاوابین کی نماز شروع کرنا ہے۔ پہلے میں آپ کو 2 رکعت کا طریقہ بتاتا ہوں، نیت بتاتا ہوں، بالکل ایسے ہی آپ کو باقی نماز بھی پڑھنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کو۔ سنیے غور سے، آپ کو نیت کیسے کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاوابین واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ دوبارہ سن لو، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاوابین، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز اوابین واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ کو نیت باندھ لینا ہے، 1 مرتبہ آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ پھر آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے۔ سنیے غور سے اور اپنا الفاظ جو ہے آپ کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے اس کو درست کریے، اور بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے، آپ کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ غلط ہے معاذ اللہ۔ کبھی بھی قرآن پاک ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ہر الفاظ کو صحیح سے پڑھنا چاہیے۔ سنو غور سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ آہستہ سے آمین کہیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیے۔ دیکھو میں بارہا بتاتا ہوں، اگر آپ کو الگ الگ بہت ساری سورتیں یاد ہے تو آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہو، بہتر ہے کہ الگ الگ سورت پڑھو۔ اور اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو تمام نمازوں میں صلاۃ الاوابین کی ہر رکعت میں آپ وہی ایک سورت پڑھ سکتے ہو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر میں ایک سورت پڑھ کر سناتا ہوں، آپ کو اگر یہ یاد ہے تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، آپ نے سورت پڑھ لی، اب آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ۔ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اسی طرح پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں، بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھیے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کے بیٹھ جائیے اطمینان کے ساتھ، اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یا یوں کہہ لیجئے کہ 2 سجدوں کے درمیان آپ ایک تسبیح پڑھیں اللہم رب اغفر لی، پھر آپ دوسرا سجدہ کریں۔ اب آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے، آپ کو ڈائریکٹ رکعت شروع کرنا ہے دوسری، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنا ہے، آمین بولنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت ملانا ہے، اس کے بعد رکوع سجدہ کرنا ہے اور بیٹھ جانا ہے قاعدے میں جہاں پر ہم بیٹھ کر اتحیات وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اتحیات پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ دعائے معصورہ نہیں یاد ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنا سلام پھیرنا ہے، اور پھر مطلب بائیں طرف آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کی 2 رکعت صلاۃ الاوابین نماز کی ادا ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح آپ کو باقی جو 4 رکعت بچی ہے بالکل اسی طرح آپ کو ادا کرنا ہے، ذرا سا بھی فرق آپ کو نہیں کرنا ہے، نہ ہی تو نیت میں نہ ہی رکعت میں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کو پڑھ لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ آپ نے وہ کیوں نہیں بتایا 6 رکعت کو کیسے پڑھنا ہے، تو سن لیجئے وہ بھی، کیونکہ اب جب میں اوابین کا طریقہ بتا رہا ہوں تو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ 6 رکعت کی نیت کرتے ہو تو آپ کو اس طرح پڑھنا ہے، نیت کی میں نے 6 رکعت صلاۃ الاوابین واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک؟ آپ نے نیت باندھ لی، بالکل ویسے ہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت میں سن رہا ہو نا، پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں پھر ثنا پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور 5ویں رکعت میں ثنا بھی پڑھنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ ایک یہ فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جب آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو گے تو آپ کو اتحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ سب پڑھنا ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، پھر جب آپ چوتھی رکعت میں بیٹھو گے پھر آپ کو اتحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھنا ہے،
پھر آپ کو 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ 6 رکعت ایک ساتھ پڑھو گے تو تھوڑا سا کنفیوژن ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ صلاۃ الاوابین نماز کا مکمل اور صحیح اور آسان طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہوں۔ اب آپ روزانہ پڑھیے، 12 سال کی عبادت کے برابر آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔